बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू ऑनलाइन से BS उर्दू के लिए फ़ारसी क़वाइद का आज का लेक्चर जो है इसका उन्वान है फ़ेल हाल मुतलक़। आज के लेक्चर में आप फ़ेल हाल मुतलक़ या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आप ये बात ज़हन-नशीन कर लें कि टेंसेज का सिलसिला हमने आज से शुरू कर दिया है। इससे पहले हमने मसादिर और मुज़ारे और मुरक्कबात और दीगर उन्वानात जो हैं वो पढ़े हैं। आज से हम टेंसेज बाकायदा तौर पर पढ़ना शुरू करते हैं और ये हमारा पहला टेंस है। लेकिन टेंसेज यानी ज़मानों के हवाले से जो अफ़ाल हैं उनको सीखने के लिए और उनको बनाने के लिए आपको मसादिर और मुज़ारे की ज़रूरत पड़ेगी। मसादिर और मुज़ारे इससे पहले आपको पढ़ाए गए हैं, यानी आपको तकरीबन पहले जो 2 लेक्चर थे उनमें तकरीबन 100 से ज़ायद अफ़ाल जो हैं उनके मसादिर और मुज़ारे आपको पढ़ाए गए हैं। वो मसादिर और मुज़ारे अब टेंसेस बनाने में आपके काम आएंगे। यानी मिसाल के तौर पर आपको बताया गया कि जाना जो है उसका मस्दर रफ्तन है और मुज़ारे रवद है। लिखना जो है उसका मस्दर नविश्तन है और मुज़ारे नवीसद है। इसी तरह देखना उसका मस्दर दीदन है और मुज़ारे बीनद है। और इनको आपने याद इस तरह किया कि रफ्तन मस्दर जाना, रवद मुज़ारे जाए, नविश्तन मस्दर लिखना, नवीसद मुज़ारे लिखे, दीदन मस्दर देखना, बीनद मुज़ारे देखे। इस तरीके से आपने तकरीबन 100 से ज़ायद मसादिर और मुज़ारे याद किए हैं। अब वही मसादिर और मुज़ारे ज़मानों के लिहाज से अफ़ाल यानी टेंसेस जब आप बनाएंगे तो यहाँ आपको वो काम आएंगे। प्रेजेंट टेंस जो है यानी फ़ेल हाल जो है वो मुज़ारे से बनता है और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस यानी फ़ेल मादी और फ़ेल मुस्तक़बिल जो हैं ये मसादिर से बनते हैं। तो फ़ेल हाल बनाने के लिए आपको मुज़ारे की ज़रूरत होगी और फ़ेल मादी और फ़ेल मुस्तक़बिल बनाने के लिए आपको मस्दर की ज़रूरत होगी। यहाँ मैं आपको 2 अफ़ाल के हवाले से यानी जाना और लिखना के हवाले से गर्दान कराऊँगा और आपको मश्क कराऊँगा, और बाकी अफ़ाल जो हैं तो उनके हवाले से आप खुद ही मश्क कर सकते हैं या गर्दान कर सकते हैं। तो अब हम बाकायदा इसका आगाज़ करते हैं कि फ़ेल हाल मुतलक़ जो है उसकी तारीफ़ क्या है। वो फ़ेल जिसमें मौजूदा ज़माना पाया जाए, ये एक आम तारीफ़ है फ़ेल हाल की या प्रेजेंट टेंस की या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ये आपको आती भी है। उसके बाद कायदा है, ये देखें आप, ये कायदा आप ज़हन नशीन कर लें कि मज़ारे का आखिरी दाल हटाकर फ़ेल हासिल होता है। यानी अभी मैंने आपसे कहा कि फ़ेल हाल जो बनता है वो मुज़ारे से बनता है, तो किस तरह बनता है? मुज़ारे का आखिरी दाल हटाकर आपको फ़ेल हासिल हो जाता है। यहाँ एक बात आप ये भी ज़हन में रखें कि जितने भी मसादिर हैं फ़ारसी के उनके आखिर में नून आता है और जितने मुज़ारे हैं फ़ारसी के उनके आखिर में दाल आता है। जिस तरह उर्दू में जो है तो अलामत मस्दर जो है वो नून अलिफ ना है, नून अलिफ ना, यानी हर मस्दर के आखिर में नून अलिफ आता है। लिखना, पीना, खाना, आना, जाना, देखना वगैरह। इसी तरह फ़ारसी के जो मसादिर हैं उनकी जो अलामत है वो नून है, यानी फ़ारसी के हर मस्दर के आखिर में नून आएगा और फ़ारसी के हर मुज़ारे के आखिर में दाल आएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फ़ेल हाल हासिल करने के लिए आप क्या करेंगे कि फ़ेल का मुज़ारे आपने लिया और उस मुज़ारे का जो आखिरी दाल है उसको आपने हटा दिया, उससे पीछे जो लफ्ज़ रह गया तो वो फ़ेल हाल है और उसको आप फ़ेल के तौर पर जुमले में फ़ेल हाल के तौर पर आप इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर दूसरी बात, एक बात तो आपने ये पढ़ ली कि मुज़ारे का आखिरी दाल हटाकर फ़ेल हासिल होता है, और दूसरी बात आप ये पढ़ें कि जुमले में यानी फ़ेल हाल का ये जो जुमले हम यहाँ लिखेंगे अभी, तो उन जुमलों में अल्फाज की जो तरतीब होगी वो क्या होगी? तो अल्फाज की तरतीब ये होगी कि सबसे पहले फ़ाइल होगा, उसके बाद फ़ेल होगा और उसके बाद ज़मीर मुत्तसिल होगी। यानी ये 3 अल्फाज जो हैं ये लाजमी होंगे जुमले में, फ़ाइल, फ़ेल और ज़मीर मुत्तसिल। अब यहाँ इसको आप थोड़ा सा समझें। फ़ाइल जो है या सब्जेक्ट जो है वो काम करने वाला है। मैं जाता हूँ मैं फ़ाइल है, तू जाता है मैं तू फ़ाइल है, असलम जाता है मैं असलम फ़ाइल है, यानी सब्जेक्ट या काम करने वाला फ़ाइल है वो सबसे पहले आएगा। तो फ़ाइल जो है वो कोई ज़मीर भी हो सकती है और किसी आदमी का नाम भी हो सकता है। यानी मैं जाता हूँ, हम जाते हैं, मैं, हम, तू, वो,
یا فارسی میں من، ما، تو، شما، او، ایشا، یہ ضمائر جو ہیں یہ بھی فاعل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کا نام ہو، اسلم جاتا ہے، اکرم جاتا ہے، تو اسلم اور اکرم جو ہیں کسی بھی آدمی کا جو نام ہوگا تو وہ بھی کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا۔ تو فاعل کے بعد فعل آئے گا، اور فعل ہم مضارع کا آخری دال ہٹا کر حاصل کریں گے۔ یہ دو باتیں تو ہو گئی ہیں، مثالیں جب آگے آئیں گی تو آپ کو ان قواعد کی ترتیب جو ہے اور ان قواعد کی سمجھ جو ہے وہ اچھی طرح آ جائے گی۔ پھر تیسرے نمبر پہ چیز ہے ضمیر متصل۔ یہ ضمیر متصل جو ہے یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ضمیر متصل یا علامت ضمیر بھی اسے کہا جاتا ہے، یہ فاعل کے لحاظ سے فعل کے ساتھ ایک حرف یا دو حروف کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ فاعل کو دیکھا جاتا ہے اور فعل کے ساتھ ایک دو حروف کا اضافہ کیا جاتا ہے، تو وہ جو ایک دو حروف ہیں انہیں ضمیر متصل یا علامت ضمیر کہتے ہیں۔ یعنی فاعل اگر من ہوگا یعنی میں ہوگا تو علامت ضمیر جو ہے وہ میم ہوگا، اور فاعل اگر ما ہوگا تو علامت ضمیر یہ میم ہوگا۔ تو یہ ضمائر جو ہے، ضمائر متصل جو ہیں، یہ بھی آپ کو پہلے پڑھائے گئے ہیں، آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں کہ مضارع کا آخری دال ہٹا کر فعل حاصل ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جملے میں سب سے پہلے فاعل آئے گا، اس کے بعد فعل آئے گا، اس کے بعد ضمیر متصل آئے گا، اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ من کی ضمیر متصل جو ہے وہ میم ہے، ما کی ضمیر متصل یہ میم یعنی یم ہے، تو کی ضمیر متصل یہ ہے، شما کی ضمیر متصل ید یعنی یہ دال ہے، او کی ضمیر متصل دال ہے، ایشا یا آنا یعنی ایشا یا آنا، وہ یعنی جمع دے، اس کے لیے فارسی میں لفظ ہے ایشا یا آنا، اس کو ایشا بھی کہتے ہیں اور آنا بھی کہتے ہیں، اس کی ضمیر متصل نون دال ہے، اور کسی کا نام ہو تو وہاں بھی ضمیر متصل دال کا استعمال ہوگا، یعنی نام کے ساتھ بھی وہی ضمیر متصل لگتی ہے کہ جو او کے ساتھ لگتی ہے۔ اب یہ ساری بحث جو ہے ابھی واضح جو ہے اگر نہیں ہوئی آپ پہ، تو یہاں میں مثالیں لکھتا ہوں، ان مثالوں سے یہ تینوں چیزیں آپ پر واضح ہو جائیں گی، یہ قاعدہ بھی، ترتیب بھی، اور ضمائر متصل کی جو بحث ہوئی ہے یہ بھی۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں، یہاں ہم جملے لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جملہ لکھتے ہیں، میں یہاں دو افعال کے حوالے سے یعنی جانا کے حوالے سے اور لکھنا کے حوالے سے آپ کو مشق یا گردان کراؤں گا، باقی افعال اسی قاعدے کے مطابق جتنے بھی کوئی بھی فعل ہو تو اس کے حوالے سے آپ جملہ خود ہی اسی قاعدے کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ تو پہلے ہم جانا کو لیتے ہیں۔ جانا جو ہے اس کے لیے فارسی میں مصدر ہے رفتن اور مضارع ہے روت، اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ فعل حال جو بنتا ہے وہ مضارع سے بنتا ہے، لہذا اس رفتن کے ساتھ ہمارا کوئی کام آج نہیں ہے، مضارع کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے، مصدر کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے، مضارع کے ساتھ کام ہے۔ تو یہ مضارع ہے روت، رے واو دال روت، اس سے افعال بنیں گے۔ تو پہلا جملہ میں ہم فاعل لیتے ہیں میں کو، میں جاتا ہوں، یہ اردو کا جملہ ہے، میں جاتا ہوں۔ اب اس کو ہم فارسی میں تبدیل کرتے ہیں، تو میں کو فارسی میں کہتے ہیں من، اور روت کا جب ہم نے دال ہٹایا، مضارع کا آخری دال ہٹایا، تو ہمارے پاس فعل حاصل ہو گیا رو۔ اب یہ جملہ مکمل ابھی نہیں ہے، من رو نہیں ہے، من رو کے ساتھ کچھ اور اضافہ بھی ہوگا، اور وہ اضافہ ہوگا ضمیر متصل کا، یعنی فعل کے ساتھ ضمیر متصل میم کا اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ من کی ضمیر متصل، یہاں آپ دیکھیں من کی ضمیر متصل جو ہے وہ میم ہے، تو من کی ضمیر متصل میم جو ہے وہ رو کے ساتھ اس کا اضافہ ہو گیا، تو میں جاتا ہوں من روم۔ دوسرا جملہ آپ دیکھیں، ہم جاتے ہیں، ہم کو فارسی میں کہتے ہیں ما، اور فعل وہی رو ہے، اور ما کی ضمیر متصل کیا ہے؟ یم ہے، تو رو کے ساتھ یم لگ گیا تو رویم ہو گیا۔ ہم جاتے ہیں کی فارسی ہو گئی ما رویم۔ تو جاتا ہے، اب یہ من اور ما یعنی متکلم کی ضمیر ختم ہو گئی، اب مخاطب یا حاضر کی ضمیر ہے۔ تو جاتا ہے، تو جاتا ہے، تو کو فارسی میں بھی تو کہتے ہیں، اور فعل وہی رو ہے، اور تو کی ضمیر متصل یہ ہے، تو رو کے ساتھ یہ کا اضافہ کر دیا گیا، تو روی۔ تو کے بعد جمع مخاطب یا جمع حاضر ہے شما، یعنی آپ یا تم جاتے ہو، تم جاتے ہو کی فارسی ہوگی، تم کو فارسی میں کہتے ہیں شما، فعل رو، اور شما کی ضمیر متصل کیا ہے؟ یہ ہے، یہ دال ید، شما رویت۔
آپ جاتے ہیں یا تم جاتے ہو، شما روید۔ اب غائب کے دو جملے جو ہم یہاں لکھتے ہیں، وہ جاتا ہے، ہی یا شی، وہ جاتا ہے، تو وہ کو کہتے ہیں فارسی میں او، فعل وہی رو، اور او کی ضمیر متصل کیا ہے؟ یہاں سے دیکھیں دال ہے، او روت۔ اور جمع غائب جو ہے وہ ایشا ہے، آنا بھی کہتے ہیں، ایشا بھی کہتے ہیں، یعنی ہی اور شی کو فارسی میں، ہی اور شی کو جو ہے فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ او، اور دے کو فارسی میں کہتے ہیں ایشا۔ تو پہلے ہم اردو میں جملہ لکھیں گے، وہ جاتے ہیں، وہ جاتے ہیں، ایشا یعنی وہ جمع، وہ بہت سے، ایشا ابھی فعل وہی رو، اور ایشا کی ضمیر متصل جو ہے وہ نون دال ساتھ اضافہ ہو گیا، تو وہ جاتے ہیں کی فارسی ہو گئی ایشا رون۔ اور اگر فاعل کوئی آدمی ہو، کسی آدمی کا نام ہو، مثال کے طور پر اسلم جاتا ہے تو اسلم روت، اسلم روت ہو جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں لکھنا کی طرف، اور لکھنا کی گردان جو ہے وہ ہم کرتے ہیں، لکھنا کے لیے فارسی میں مصدر ہے نوشتن اور مضارع ہے نویست۔ تو پہلا جملہ ہم یہاں لکھتے ہیں، میں لکھتا ہوں، میں لکھتا ہوں، میں لکھتا ہوں۔ اب میں لکھتا ہوں کے لیے میں کو فارسی میں کہتے ہیں من، اور لکھتا ہوں کے لیے فعل ہمیں قاعدے کے مطابق، یہاں ہم نے جو لکھا ہے اس قاعدے کے مطابق نویست کا دال ہم نے ہٹایا تو فعل ہمیں حاصل ہو گیا نویس، اور نویس کے ساتھ چونکہ فاعل یہاں من ہے تو من کی ضمیر متصل ہم نے لگا دی میم، تو میں لکھتا ہوں کہ فارسی ہو گئی من نویسم۔ اب اس سین کو ہم نے میم کے ساتھ یہاں پہ جوڑ دیا، نویس کے ساتھ میم کا اضافہ ہو گیا تو من نویسم۔ اسی طرح ہم لکھتے ہیں ما نوی سیم، چونکہ ماں کی جو ضمیر متصل ہے وہ یہ میم ہے۔ تو لکھتا ہے تو نویسی، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں نویس کے ساتھ اضافہ ہوگا ضمیر متصل یہ کا، کیونکہ تو کی ضمیر متصل جو ہے وہ یہ ہے، تو نویسی۔ اور تم لکھتے ہو یا آپ لکھتے ہیں، تم لکھتے ہو شما نویسید، یہاں ضمیر متصل یہ دال ہے، وہ لکھتا ہے او نویسد، کیونکہ او کی ضمیر متصل دال ہے۔ اور اگر کوئی نام ہو کسی آدمی کا، اسلم لکھتا ہے فرض کرو، تو اسلم لکھتا ہے اسلم نویسد، او کے لیے بھی دال ضمیر متصل ہے اور اسلم کے لیے بھی، کیونکہ او بھی کوئی آدمی ہوتا ہے ایک، اور نام بھی کسی آدمی کا ہوتا ہے، تو او کے لیے اور نام کے لیے دونوں کے لیے ضمیر متصل دال لگتی ہے۔ اور ایشا کی باری اب آ گئی ہے، وہ لکھتے ہیں، ایشا نویسند، اور آپ آنا نویسند بھی کہہ سکتے ہیں، دے رائٹ۔ تو یہ فعل حال مطلق کے حوالے سے جملے تھے۔ اب یہاں دو باتیں رہ گئی ہیں، ان کی میں وضاحت کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ تو مثبت فقرے تھے، آپ منفی فقرہ کیسے بنائیں گے؟ منفی فقرے کے لیے آپ صرف نون کا یا نہ کا اضافہ کر دیں گے فعل سے پہلے۔ اور سوالیہ یا انٹروگیٹو سینٹنس آپ کیسے بنائیں گے؟ سوالیہ کے لیے آپ جو ہے تو بعض لوگ شروع میں آیا لکھ دیتے ہیں، لیکن آپ جملہ لکھیں اور جملے کے آخر میں سوالیہ نشان ڈالیں تو جملہ سوالیہ ہو جائے گا۔ وہ لکھتا ہے او نویسد، کیا وہ لکھتا ہے؟ پھر بھی او نویسد لکھو اور آخر میں سوالیہ نشان لگاؤ تو پڑھا جائے گا وہ اس طرح، تو سوالیہ انداز اس میں پیدا ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔